معز الدین محمد شہاب الدین غوری بن بہاؤدین بن عز الدین حسین بن سام ایک ایسی نسل سے تھا جو ایرانیوں اور عربوں سے مخلوط تھی اور آل شنسب کہلاتی تھی۔ شنسب اس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا جس نے حضرت علی بن ابی طالب کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اور اس کی اولاد ان تمام جھگڑوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہی جو اجتہادی غلطی یا ملوکیت کے سبب مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ غوری خاندان عام طور پر افغان اور سوری قبیلے سے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضحاک تازی کے دو نواسے سوری اور سام دربار فریدون میں ملازم تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں یہاں سے نہاون چلے گئے، جہاں سام کے بیٹے شجاع کی شادی سوری کی بیٹی سے ہو گئی۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی بات پر چچا بھتیجے میں ٹھن گئی۔ شجاع اپنی بیوی بچوں کو لے کر کوہستان غور آ گیا، جہاں اس کی اولاد بڑھی اور اس علاقے کی حکومت بھی اسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ آخر اسی نسل کا وہ شخص شنسب ہے جس کے نام پر آگے چل کر اس کی اولاد آل شنسب کہلائی۔ حتیٰ کہ فولاد شنسی اسی خاندان کا بہادر سردار بیان کیا جاتا ہے جس نے امویوں کی حکومت کو ختم کرنے میں ابو مسلم خراسانی کے ماتحت رہ کر بڑا کام کیا۔ 1173 عیسوی میں علاء الدین کا بھتیجا غیاث الدین غوری حکمران ہوا، جس کے زمانے میں غزنی میں پورے طور سے غوریوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور اس لحاظ سے غزنی کا وہی فاتح کہلاتا ہے۔ 1203 عیسوی میں سلطان غیاث الدین فوت ہو گیا۔ وہ چونکہ بے اولاد تھا، اس لیے اب اس کا بھائی سلطان معز الدین المعروف محمد شہاب الدین غوری اس کی جگہ تخت نشین ہوا۔ قبل اس کے کہ سازشی امراء سے فائدہ اٹھا کر اہل ہند غزنی کی اسلامی حکومت کے لیے خطرہ بنے، سلطان نے ایک ایک کر کے غزنی کی سلطنت کے تمام علاقے اپنی حکومت میں شامل کر لیے۔ پھر اس کے بعد وہ پنجاب کی طرف بڑھا، جہاں ملتان کے قرامتیوں نے اسلام کے دھوکے میں اسلام اور مسلمانوں ہی کو ہندوؤں کی ملی بھگت سے نقصان پہنچانے پر کمر باندھ رکھی تھی۔ ملتان کا قرامتی حاکم سلطان محمود غزنوی کے زمانے سے غزنی کی اسلامی حکومت کا باج گزار چلا آتا تھا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری کا زمانہ آیا تو اس نے ہندوؤں کی شہ پا کر نہ صرف باج گزاری سے نکلنے کی کوشش کی، بلکہ ان کے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے ان کا سرگرم کارکن بھی ہو گیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ مسلمان ہونے کا مدعی بھی تھا۔ بالآخر سلطان نے 1175 عیسوی میں ملتان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور قرامتی فرقے کے تمام لوگ ملتان سے بھاگ کر گجرات کے راجا بھیم دیو کے پاس چلے گئے۔ اب سلطان یہاں سے آگے بڑھ کر اوچ جا پہنچا اور اسے فتح کر کے پورے پنجاب پر تسلط جمانے کے راستے ہموار کر لیے۔ اس زمانے میں پنجاب کا کمزور حاکم غزنوی خاندان کا آخری تاجدار خسرو ملک تھا۔ 1179 عیسوی میں سلطان نے اس سے پشاور لے لیا، جہاں پنجاب کی آئندہ تسخیر کے لیے کامیاب فوجی اڈا بنا کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پشاور فتح کرنے کے 2 سال بعد سلطان نے لاہور پر حملہ کیا، لیکن خسرو ملک میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے خراج کی رقم ادا کر کے صلح کر لی، مگر ہندوؤں کی نگاہ میں غزنی کی اسلامی سلطنت برابر کھٹک رہی تھی، اس لیے انہوں نے خسرو ملک کو سلطان کے خلاف پھر اکسایا، اور اس کے نتیجے میں خسرو ملک نے خراج دینا بند کر دیا۔ 1184 عیسوی میں سلطان کو پھر پنجاب کا رخ کرنا پڑا، اور اس نے خسرو ملک سے سیالکوٹ کا علاقہ چھین لیا، اور وہاں ایک اور فوجی چھاؤنی قائم کر کے پھر غزنی واپس چلا گیا۔ اب خسرو ملک نے سلطان کے چلے جانے کے بعد ہندوؤں کو ساتھ لے کر، جو زیادہ تر کھوکھر راجپوت تھے، پنجاب سے سلطان کا تسلط اٹھانے کی پھر کوشش کی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خسرو ملک چونکہ کمزور تھا، اس لیے ہندو اس پر غالب تھے۔ وہ جو چاہتے تھے سو وہ کرنے پر مجبور تھا۔ در حقیقت اسی نے انہی کے غلبے سے غوری کے خلاف یہ قدم اٹھایا تھا، جو بنظر عمیق دیکھا جائے تو خود ہندوؤں ہی کی طرف سے سلطان کے لیے ایک دعوت مبارزت تھی۔ چنانچہ 1186 عیسوی میں سلطان نے لاہور پر پھر حملہ کیا۔ خسرو ملک نے اگرچہ معرکہ آرائی کی، تاہم شکست کھائی اور گرفتار ہوا، اور انجام کار اب سارے پنجاب پر سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ فتح لاہور کے بعد بٹھنڈا اور سرہند پر بھی سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد سلطان نے شمالی ہند کے تمام علاقے فتح کرنے کے انتظامات شروع کر دیے، کیونکہ فتنہ و فساد اور جنگ و جدل کے اصل بانی و مبانی انہی علاقوں کے
مختلف راجپوت ریاستوں کے راجے مہاراجے تھے جو ابتدا ہی سے سلطان کے خلاف درپردہ کارروائیاں کرتے اور غزنویوں کے کمزور حکمران پنجاب کو اپنا اعلی کار بناتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے اب پورے پنجاب پر سلطان کا تسلط قائم ہو جانے سے وہ کھل کر سامنے آ گئے اور سلطان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دے۔ اگرچہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی کچھ عرب مسلمان سمندر کے راستے ہندوستان آئے، لیکن ایک فاتح قوم کی حیثیت سے ان کے یہاں آنے کا باقاعدہ شمار 92 ہجری یعنی 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے حملے سے ہی ہوتا ہے۔ پھر جب محمد بن قاسم سندھ سے واپس چلے گئے تو ہندوستان سے عرب کے مسلمانوں کا اثر بہت ہی کم رہ گیا، حتیٰ کہ کئی سو برس بعد بھی جب سلطان محمود یہاں پہنچے تو ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ سلطان محمود نے ظلمت کدائے ہند کو تاریکی سے روشنی میں لانے کی 17 بار کوشش کی اور بلا آخر ایک حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ثابت ہوئے، لیکن سلطان کے انتقال کے بعد جب ان کے جانشین آئے تو ان میں وہ دل تھا نہ ہی وہ حوصلہ۔ وہ اپنے مذمومہ مفادات میں مبتلا ہو کر اپنی ہی طاقت کھو بیٹھے، یہاں تک کہ سلطان کی نسل سے 12 حکمران ہوئے اور ان میں سے کسی کو بھی یہ سعادت میسر نہ آ سکی کہ وہ ہندوستان کے در و عوام کو اسلام کے نام سے آشنا کرا سکیں۔ انجام کار غزنویوں کے بعد عنان حکومت غوریوں کے ہاتھ میں آئی، جن حالات سے غوری خاندان کا سرخیل اور روح رواں سلطان شہاب الدین غوری ہی دوچار ہوا۔ بلا شبہ انہیں سامنے رکھتے ہوئے انہیں اسلامی ہند کا بانی مبانی کہا جا سکتا ہے۔ غوریوں کی حکومت 582 ہجری سے 692 ہجری تک قائم رہی۔ ان کے بعد سلاطین دہلی آئے، جنہیں ہندوؤں اور انگریزوں کی تقلید میں ہم میں سے بعض ناسمجھ لوگ بھی خاندان غلامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں کل 10 افراد تخت نشین ہوئے۔ ان میں التمش، رضیہ سلطانہ اور بلبن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد خلجی خاندان آئے، جن کی حکومت 678 ہجری سے 717 ہجری تک قائم رہی۔ انہی میں علاؤالدین خلجی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے بعد تغلق آئے۔ تغلقوں میں کل 8 بادشاہ ہوئے، جنہوں نے 801 ہجری تک حکومت کی۔ تغلق خاندان کے بعد خضر خانی حکمران ہوئے، جنہیں ایک لفظی غلطی کے دھوکے میں خاندان سادات کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا ہرگز خاندان رسالت سے کوئی نسلی تعلق نہ تھا۔ خضر خانیوں نے تقریباً 50 برس تک حکومت کی۔ ان کے بعد لودھی آئے، جن کا زمانہ حکومت 584 ہجری سے 950 ہجری تک قائم رہا۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا، جسے سلطنت مغلیہ ہند کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی۔ بابر کے بعد اس کے جانشین ہمایوں کو 977 ہجری میں شیر شاہ سوری نے شکست دی اور سوری پٹھانوں کی حکومت قائم ہوئی، جو تقریباً 15 برس تک قائم رہی۔ اس کے بعد پھر مغلوں کی حکومت آئی، جو تقریباً 300 برس تک قائم رہی۔ الغرض سلاطین ہند میں آخری سلطان اورنگزیب عالمگیر تھا، جس کا ذاتی کردار سلاطین ہند کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں رکھتا۔ سلطنت ہند کی آمدنی سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا اور علم و تقوی اختیار کر کے جس انداز سے عالمگیر نے حکومت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا ملوکیت کی اسلامی تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ مختصراً یہ کہ جس طرح اسلامی ہند کا آخری سلطان زہد و تقوی اور علم و عمل کے اوصاف سے متصف تھا، اسی طرح اسلامی ہند کا بانی اور پہلا سلطان شہاب الدین غوری بھی پرہیزگاری، دینداری اور ایک سچا مسلمان ہونے کے لحاظ سے کسی سے کم نہ تھا۔ وہ نہایت شجاع اور عادل پرور تھا، رعیت سے نہایت مشفقانہ سلوک کرتا اور ان کے معاملات کا قطعی منصفانہ فیصلہ کرتا۔ غزنی کا قاضی ہر ہفتے میں 4 دن سلطان کی موجودگی میں امیر حاجب اور امیر داد کے مشترکہ اجلاس میں مقدمات و معاملات کی سماعت کرتا، اور اگر کوئی صاحب معاملہ براہ راست سلطان کی توجہ کا طالب ہوتا تو سلطان اس کے مقدمے کی سماعت خود کرتا اور منصفانہ بنیادوں پر فیصلہ کرتا۔ حکومت کے تمام قوانین شریعت اسلامی کے احکام کے مطابق نافذ کیے جاتے۔
سلطان شہاب الدین غوری کا زمانہ حیات سلطان محمود غزنوی سے 150 برس بعد شروع ہوتا ہے۔ سلطان اپنے زمانے میں ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کر چکے تھے اور پنجاب میں اسلامی حکومت قائم کر کے غزنی کی راہ لیتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطان غوری کو وہ کیا مسائل پیش آئے جن کی بنا پر انہیں ہندوستان پر حملہ کرنا پڑا۔ اس کا جواب خود ایک ہندو شاعر کی زبانی سنیے جس نے اسی موضوع پر ایک منظوم کتاب بھی تحریر کی تھی جس کا نام راج راسا تھا، جو 71 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پرتھوی راج نے سلطان شہاب الدین غوری کو 20 مرتبہ شکست دی، جس میں 6 مرتبہ گرفتار کر کے از راہ کرم صرف اس وعدے پر کہ وہ آئندہ ہندوؤں پر حملہ نہیں کرے گا اسے رہا کیا گیا، مگر کفارے کے طور پر اس ضمن پر تھی کہ پرتھوی راج نے صرف اتنا کیا ہے کہ سلطان غوری سے اپنے آپ کو 3 مرتبہ جھکوا کر سلام کروایا۔ حاصل کلام یہ کہ پرتھوی راج راسا کے تمام بیانات سرتبا غلط اور سب کے سب فرضی اور خیالی ہیں۔ پرتھوی راج راسا کے مؤلف نے پرتھوی راج کی ماں کا نام کملا تحریر کیا ہے کہ وہ دہلی کے راجہ اننگ پال کی بیٹی تھی۔ رائے بہادر گوری شنکر نے لکھا ہے کہ پرتھوی راج سے متعلق یہ واقعہ جس قدر مشہور ہے اسی قدر غلط بھی ہے۔ ان ایام میں اننگ پال نام کا کوئی راجہ دلی کی گدی پر نہیں بیٹھا اور نہ اس کی کملا نام کی کوئی بیٹی تھی جو پرتھوی راج کے باپ سومیشور سے بیاہی ہوئی ہو۔ صحیح یہ ہے کہ بیسل دیو کے عہد سے دہلی کا اجمیر کے ساتھ الحاق ہو چکا تھا، رہا پرتھوی راج کی ماں کا نام سو کملا نہیں کپور دیوی تھا۔